بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی صورت میں نماز جمعہ کس طریقے سے ادا کی جائے؟ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرشاسن کی طرف سے مسجدوں میں زیادہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، 2-4 لوگوں کو ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں نماز جمعہ میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے اور 2-4 لوگوں کو ہی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2-4 مقتدیوں کو جن کا گھر مسجد کے قریب لگتا ہو ان کو پہلے ہی مطلع کر دیا جائے اور ان کو مسجد میں بلا لیا جائے، اور آپ کی مسجد میں 1 بجے کے قریب آپ جمعہ کر لیں، اذان دے دیں، پھر اس کے بعد خطبہ اور مختصر اس طریقے سے 5-10 منٹ میں جتنا ہو سکے جلد سے جلد جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور ساتھیوں کو اپنے اپنے گھروں پر بھیج دیں۔ آپ کی مسجد میں پہلے جمعے کا چاہے جو بھی وقت ہو، 1:30 بجے ہوتا ہو یا 1:45 بجے ہوتا ہو یا 2 بجے ہوتا ہو یا 2:15 بجے ہوتا ہو، اس وقت کو ایک مرتبہ تبدیل کر دیں اور 1 بجے کے قریب جمعہ کر لیں، اس وجہ سے کہ لوگ جو اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہ مسجد میں جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد ہی وہ ادا کریں گے۔ اب اگر آپ اپنی مسجد میں جمعے کی نماز 1:30 بجے یا 1:45 بجے یا 2 بجے یا 2:15 بجے پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اتنے لمبے وقفے تک لوگوں کو پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے رکنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 1 بجے کے قریب اپنی مسجد میں جمعے سے فارغ ہو جائیں تاکہ لوگ 1:10 کے بعد یا 1:15 بجے کے بعد آسانی کے ساتھ میں اپنے گھروں میں جب بھی چاہیں وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ بھی ہے، سوال یہ بھی آتا ہے کہ لوگ ظہر کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں، وقت شروع ہونے کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد؟ تو جواب یہ ہے کہ مسجد میں جمعے کی نماز ہو جانے کے بعد تبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ اس لیے مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے زوال شمس کے بعد، ٹائم ہو جانے کے بعد جلد سے جلد جمعے کی نماز ادا کر لیں مختصر، تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز آسانی کے ساتھ میں پڑھ سکیں۔ مختصر نماز جمعہ اذان دے دی جائے، پھر اس کے بعد مختصر خطبہ پڑھا جائے، چونکہ خطبے کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خطبہ وقت میں ہو، یعنی نماز جمعہ کے وقت میں، اور نماز جمعہ کا وہی وقت ہے جو ظہر کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہو، چوتھا یہ کہ خطبے میں اللہ کا ذکر ہو۔ تو جو پہلی 2 شرطیں ہیں کہ خطبہ وقت میں ہو اور نماز جمعہ سے پہلے ہو، یہ تو ہوتا ہی ہے، اور جو دوسری 2 شرطیں ہیں وہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خطبہ عربی زبان میں ہو تو قرآن تو پورا کا پورا عربی میں ہی ہے، بلسان عربی مبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن عربی میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے خطبہ کے صحیح ہونے کے لیے کہ خطبے میں اللہ کا ذکر ہو، تو قرآن یہ بھی پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن ہے، تو قرآن پورا کا پورا عربی میں بھی ہے اور پورا کا پورا وہ ذکر بھی ہے، لہذا خطبے میں اگر قرآن کی کہیں سے بھی 1-2 آیتیں پڑھ دی جائے اور خطبہ مکمل کر دیا جائے تو اس صورت میں بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ امام کے علاوہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے اور خطبے کے لیے بھی کم از کم 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی 3 آدمی تو کم از کم آپ کی مسجد میں ہونے چاہیے کہ جو خطبے کے وقت موجود رہیں اور جن میں تمام صحت خطبہ کی تمام شرائط ان میں اور صحت نماز کی تمام شرائط ان میں پائی جائے۔ مختصر خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ خطبہ ثانیہ۔
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता व क़ाला अल्लाहु तआला अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व क़ाला अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अज़्ज़ु व जल्लु व तम्मु व अहम्मु व अज़म्मु अकबर। इस तरीके से मुख्तसर खुतबा पढ़ दिया जाए। ये तो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, आपको जहाँ से भी याद हो, जो भी आयत याद हो, एक दो आयतें पढ़ दें और फिर उसके बाद में इस तरीके से खुतबा मुख्तसर कर दें। चूँकि खुतबा मसनूना मजबूरी की सूरत में पढ़ना ज़रूरी नहीं रहता है। और ये बात मैंने इस वजह से भी बतलाई है कि बहुत सारे लोग जो नमाज़ी जुमा पढ़ाने वाले होते हैं, बहुत सी दफ़ा जब किताब मौजूद नहीं रहती है खुतबा वाली, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती है और वो घबरा जाते हैं कि भाई हम जुमा तो पढ़ा देंगे लेकिन खुतबा हम किस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पर मस्जिद में तो किताब ही मौजूद नहीं है। इसलिए मैं अपने उन तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि जो मस्जिद में किताब ना होने की सूरत में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप हरगिज़ ना घबराएं, आप हरगिज़ परेशान ना हो। चूँकि खुतबा के सही होने के लिए जो शराइत हैं, वो शराइत कुरान की आयतों के ज़रिए से भी पूरी हो सकती है। खुतबा वक्त में हो, खुतबा जुमे से पहले हो, ये तो होता ही है। और तीसरा है कि खुतबा अरबी ज़बान में हो तो पूरा कुरान अरबी में है। और चौथा ये कि खुतबे में अल्लाह का ज़िक्र हो तो अल्लाह का कुरान भी पूरा का पूरा अल्लाह का ज़िक्र है, तो आप कहीं से भी कुरान की 2-3 आयतें खड़े होकर के पढ़ दें, खुतबा अदा हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किताब ना होने की सूरत में भी आप कुरान की आयतें पढ़ करके खुतबे के फ़रीज़े को अदा कर सकते हैं और ख़ुतबा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपनी मस्जिदों में नमाज जुमा से कुछ देर कबल ऐलान कर दिया जाए कि सभी साथी अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ अकेले अकेले पढ़ें और कोई भी साथी मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए ना आए। ये ऐलान ना करें कि मस्जिद में जुमा ना होगा, कि नहीं होगा, क्योंकि जुमा तो होगा, 2-4 लोग तो आएंगे, लेकिन वो आएंगे जो जिनका घर मस्जिद के करीब हो, ताकि किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो, वो फ़ौरन आए और फ़ौरन अपने घर चले भी जाए। तो ये ऐलान कर दिया जाए कि भाई अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद में ना आए, चूँकि प्रशासन की तरफ से मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं। और लोग जो अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे वो भी जमात के साथ ना पढ़े, बल्कि अकेले अकेले अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें। इस तरीके से मुख्तसर तौर पर खुतबे को अभी पढ़ लिया जाए और जुमे की नमाज़ भी पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और अगर थोड़ी सी गफलत बरतेंगे और ज़्यादा लोग उसमें जमा हो जाएंगे और अगर हम खुतबे को और जुमे की नमाज़ को लंबा करेंगे तो फिर अब इस सूरत में जो है मुमकिन है कि हमारे ऊपर किसी तरह की परेशानी आ सकती है। मस्जिद के इमाम पर भी परेशानी आ सकती है, मस्जिद के ज़िम्मेदारान पर भी परेशानी आ सकती है, मुक्तदियों के ऊपर भी परेशानी आ सकती है। इसलिए इन तमाम परेशानियों से बचने का वाहिद तरीका और हल यही है कि हम जितना हो सके इख्तिसार के साथ में कम से कम तादाद में अपने इस फरीज़े को, जिससे फ़रीज़ा सही हो जाता हो, इस फ़रीज़े को हम अपने तौर पर अदा कर लें तो इंशाअल्लाह ये बेहतर होगा हमारे हक़ में भी और क़ानून के एतबार से उनके हक़ में भी बेहतर होगा और वो लोग भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।